کراچی کا علاقہ ہے سہراب کوٹ اور یہاں پر ایدھی سینٹر پر ڈکیتی ہوئی. اچھا، یہ ڈکیتی کے جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے. اب آپ سوچیں ایک چیریٹی کا ادارہ ہے وہاں پر ڈکیتی ڈزنٹ میک سینس. لیکن ظاہر ہے جو ڈکیت ہیں ان کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ایدھی سینٹر میں ڈکیتی اس وقت کی گئی تھی، یہ واردات اس وقت ہوئی تھی جس دن ملازمین کو سیلری دینے کے لیے بینک سے کیش نکلوایا گیا تھا اور 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان نے واردات کی اور 65 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. نہیں، بٹ سیلری کے لیے بینک سے کیش نکلوایا جا رہا تھا، آن لائن سیلری ٹرانسفر نہیں ہوتی وہاں پہ. پولیس کے مطابق ملازمین سے ابتدائی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. ملازمین کے مطابق 4 ملزمان ہیلمٹ پہنے آئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے اور کہا ہے کہ ایدھی سینٹر غریبوں اور لاوارثوں کا سہارا ہے. واقعے کی فوری جانچ پڑتال کر کے ملزمان کو انجام تک پہنچایا جائے. غالباً 65 لاکھ روپیہ تھا جس کی یہ واردات ہوئی ہے. تو پھر گفتگو بھی کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ایدھی فاؤنڈیشن فیصل ایدھی صاحب. بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب. جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ابھی تک اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ تنخواہ جو ہے وہ بینک سے نکال کے جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی تھی اور اس میں ایک دن پہلے بھی ہو چکی تھی تقسیم اور باقی جو رہ گئے تھے ان کی تنخواہ جو ہے وہ آج تقسیم کی جا رہی تھی جس دن یہ واردات ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے یہ مسلح 4 وارداتی آئے اور انہوں نے 3 اندر داخل ہوئے، شاید ایک باہر غالباً کھڑا ہوا تھا. نقاب منہ میں لگائے ہوئے تھے انہوں نے اور جو ہے وہ چھین کے مار کٹائی کر کے چھین کے پیسے لے گئے. اور یہ پچھلے 50 سالوں سے اسی طریقے سے ہم یہاں پہ تقسیم کرتے ہیں تنخواہ. اور اب دوسرے سینٹروں پہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بینک پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو یہ ہمارے جو ورکنگ کلاس ہے ان کو بیچاروں کو بینک آپریٹ کرنا نہیں آتا. ان کے بھی بینک ہمیں ہی آپریٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹس تو تقریباً سب کے کھل ہی گئے اور 1 آدھ مہینے کے اندر یہ سارے بینک میں ٹرانسفر ہونے تھے. اچھا، تو ایدھی صاحب ذرا یہ بتائے گا ویسے عموماً سیکیورٹی کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے کہا کہ پہلے ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اس دن کیا آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ جہاں سے جس بینک سے پیسے نکلوائے گئے وہیں سے یہ پیچھا کرتے آ رہے تھے؟ اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اندر کا بھی کوئی بندہ ملا ہوا ہو سکتا ہے یا ممکن ہے کہ وہ پیچھا کر کے آ رہے ہوں، ان کو اطلاعات ہوں یا بینک سے ان کو اطلاع ملی ہو. تو بینک تو یہاں سے مطلب بمبئی بازار سے یہ میٹھا در سے جو ہے وہ بینک سے لے کے گئے تھے اور پورا راستہ جو ہے وہ وہاں پہنچے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسٹاف بھی ملا ہوا ہو سکتا ہے کوئی اور باہر سے بھی کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہے. اب یہ پولیس جب یہ لے کر آئے گی سامنے، پولیس قابل ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کہتا کہ پولیس قابل نہیں ہے، لیکن اگر جب کام کرنے پہ آتی ہے تو بڑے سے بڑا کیس بھی جو ہے نا اس کو سالو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، تو ایدھی صاحب میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو یہ واقعہ یہ واردات بینک کے قریب پیش آئی یا آپ کے سینٹر کے قریب پیش آئی؟ دوسرا یہ آپ کتنا سٹاف کام کر رہا تھا اس وقت، کتنا سٹاف موجود تھا آپ کے سینٹر میں؟ یہ سینٹر کے اندر ہوا ہے اور سٹاف جو ہے وہ تنخواہ لینے کے لیے جمع تھا وہاں پہ. جیسے ہر سال مطلب پچھلے 50 سالوں سے جو ہے تنخواہ جب آتی ہے تو وہ جمع ہوتا ہے. تو یہ سٹاف جمع تھا جن کی تنخواہیں آنے والی تھی اور تقسیم کا عمل چالو ہونے ہی والا تھا اور یہ ڈکیت اندر آ گئے. اور عموماً آپ ٹائم کا کچھ بتا سکتے ہیں کتنی دیر میں یہ کارروائی کر کے فرار ہوئے ملزمان اور اب تک پولیس کو کوئی اس والے سے کچھ کلو ملا ہے؟ واردات جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں ہوئی، میرے خیال سے لیس دین منٹ میں جو ہے یا 1 یا 2 منٹ کے اندر انہوں نے یہ واردات کی ہے. اور پولیس نے جو ہے وہ 1-2 لوگوں پہ شک کیا تھا ہمارے اندر کے اسٹاف کے، ان میں سے 1 آدھ کو کلیئر کر دیا ہے اور وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. آپ مطمئن ہیں پولیس کی تفتیش سے، ساری کارروائی سے؟ ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوں. آج 4تھا دن ہے اور پولیس کہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی سے رپورٹ بھی طلب کی ہے، تو ظاہر ہے اتنی اعلیٰ سطح پر اب اس چیز کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. تو آپ آنے والے دنوں میں سمجھتے ہیں کہ معلوم ہو جائے گا کون ہے یہ ملزمان، رقم کی ریکوری بھی ہو جائے گی؟ پولیس اگر سیریسلی کام کرے تو بالکل پتہ چل جائے گا.
رائٹلی سر، تھینک یو ویری مچ، فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ ایک چیریٹی اور کمیونٹی ویلفیئر کا ایک سینٹر ہے اور عیدی کی کیا خدمات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی آل بچے کو ہی پتہ ہے، کسی کو چھپی نہیں ہے. وہاں پہ ایسی حرکت کرنا یہ ایک میں کہتا ہوں انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے.